اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں کرو محمد جی کچھ لوگوں کے مائک آن ہے، وہ کائنڈلی آف کر لیں، ہم باقاعدہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ تو میرا نام ہے جی ڈاکٹر عمران حیات، میں ایز اے لیکچرر ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور میں اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میں بہت زیادہ شکریہ گزار ہوں مثالی گروپ کا کہ انہوں نے اس موقع دی اور میں اپنے لیے یہ سر آواز بہت کم آ رہی ہے۔ میں اپنے لیے یہ قابل آپ تو کم از کم خاموش ہو جائیں، بہن آپ زیادہ ڈسٹربنس کر رہی ہے۔ احمد غازی صاحب کے محاضرات حدیث کا خلاصہ پیش کرنے کا جو ہے وہ موقع اس فورم کے ذریعے، تو ہم اپنا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں اس سے کہ اور اس میں آپ سب کو پیش نظر رہے کہ ان مطلب خطبات کا جو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے 12 خطبات جو ہے وہ پیش کیے اس کے، خاص طور پہ محاضرات حدیث کے ضمن میں، تو اس کا ایک تعارفی جو ہے خلاصہ آپ حضرات کے سامنے، خواتین و حضرات کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ اس میں نے جتنی ایک کاوش کی ہے ان کو پڑھنے کی، اور جو ریویو میں آپ لوگ کے سامنے پیش کروں گا، تو امید ہے اس سے کچھ نہ کچھ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ باقی میں ذاتی طور پہ یہ آپ سب کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کا خود بھی مطالعہ کریں ایک اوور ویو آنے کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک گفتگو کا جو انداز ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان خطبات کو آپ سنیں، اور اس کے معنی و مفاہیم کو، اور جتنی بھی چیزیں اس میں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں اس کو جاننے کے بعد جو ہے وہ آپ خود بھی اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ تو سب سے پہلا جو خطبہ ہے وہ ہے جی علم حدیث ایک تعارف کے حوالے سے۔ تو ان خطبات کے اندر یہ جو ریویو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس میں حدیث ہے، علوم حدیث ہے، تاریخ تدوین حدیث، اور جو محدثین ہیں ان کے مناہج بھی پیش کیے جائیں گے۔ تو اسی ضمن میں سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس کا تعارف پڑھیں گے۔ حدیث کی تعریف کرنے سے پہلے جو ہے وہ علم اصول حدیث جو ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ علم اصول حدیث دراصل جو ہے وہ ایسے قواعد و ضوابط کو جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم سند اور متن سے شناسائی حاصل کرتے ہیں اور اس کی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور سند و متن یعنی راوی اور مروی کے احوال جاننے کے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ حدیث کو قبول یا مردود کرنے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس علم کے اندر حدیث کے سماع اور اس کے ضبط و تحمل کے حوالے سے بھی، اور اس کی کیفیت کے حوالے سے بھی سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک جو راوی ہے اس تک حدیث سے پہنچی، اس نے کس طرح سے سنا، اور پھر اس کو کیسے یاد رکھا، اور پھر آگے جو ہے اس کو کیسے ادا کیا۔ اور اس کے علاوہ کچھ آداب ہیں جو محدث کے آداب ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں اس میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس علم کے ذریعے سے۔ تو دراصل جو علم حدیث ہے اس کا بنیادی جو مدار ہے وہ سند ہوتی ہے، اور اس کی وجہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا وہ قول ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اسناد جو ہے، سند جو ہے، یہ دین کا ایک لازمی حصہ ہے، اور اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو چیز چاہتا وہ کہہ دیتا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں راویوں کے راویان حدیث جو ہیں ان کے مختلف طبقات ہیں، فن جرح و تعدیل ہے، وہ بھی اسی علم کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی حدیث کے لغوی معنی کی طرف۔ حدیث سے مراد کیا ہے جی؟ نئی بات ہے، اہم واقعہ ہے، گفتگو ہے، کلام ہے۔ جیسے کہا گیا کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بہترین جو بات ہے، گفتگو ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ہے، بہترین کلام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ ایسے حدیث کا اطلاق ایام العرب پر بھی کیا جاتا تھا، یعنی عربوں کے جو جنگوں کے واقعات ہیں اس کو بھی اس کے لیے بھی حدیث کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے کہا کہ فجعلناہم احادیثا، کہ ہم نے انہیں جو ہے وہ بھولے بھسرے جو ہے وہ قصے بنا دیا۔ اس کے بعد حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کلام قدیم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو حدیث ہے وہ کلام جدید ہے، اور بہرحال دونوں کی جو بنیاد ہے وہ وحی الہی ہے۔ اور حدیث کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہوا علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وافعالہ واحوالہ، کہ حدیث ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کے افعال اور احوال جو ہیں وہ معلوم کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کی ایک اور جامع اور مختصر سی تعریف کی گئی کہ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو حدیث، کہ ہر وہ چیز کہ جس کی نسبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے وہ حدیث ہے۔ پھر آتا ہے جی علم حدیث کا موضوع، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ علم حدیث کا موضوع کیا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک ہے کہ سند اور متن جو ہے علم حدیث کا موضوع ہے۔ موضوع سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ علم جو ہے، جو خاص علم ہے، وہ کس لیے بنایا گیا، وضع کیوں کیا گیا ہے۔ تو علم حدیث جو ہے یہ سند اور متن کے لیے۔ ایک اور یہ بھی قول ہے کہ ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علم حدیث کا موضوع جو ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ہم حدیث کہتے ہیں۔ اچھا، حدیث اور اس سے جو ملتی جلتی اصطلاحات ہیں وہ بھی استعمال ہوئی۔ مثال کے طور پہ سنت ہے، اثر ہے اور خبر ہے، یہ ایسی اصطلاحات ہیں جو حدیث کے اس میں استعمال ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث اور سنت جو ہے اس میں بعض کا فرق جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ تو بعض جو علماء ہیں ان کے نزدیک حدیث ایک ہی مفہوم ہے، ٹھیک ہے، مطلب حدیث اور سنت جو ہے دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ عام ہے اور اس کے مقابلے میں جو سنت ہے وہ خاص ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سنت جو ہے وہ دراصل حدیث کا ایک حصہ ہے۔ امام مالک جو ہیں ان کے نزدیک سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کا طریقہ کار بھی شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک جو ہیں وہ تعامل اہل مدینہ جو ہے اس کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، سنت کے اندر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر خاص طور پہ سنت کی تعریف کی جائے تو وہ یہ ملتی ہے کہ سنت سے مراد طریقہ متبع ہے، جس کی اتباع کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ حدیث میں یا سنت کے اندر مشہور امام کون سے ہیں، تو سفیان ثوری کے بارے میں کہا جاتا ہے رحمہ اللہ کہ وہ محدث ہیں۔ امام اوزاعی امام فی السنہ، اور امام مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام فیہما، یعنی امام مالک جو ہیں وہ حدیث کے بھی امام ہیں اور سنت کے بھی امام ہیں، اس لیے مدینہ المنورہ کو جو ہے وہ دار السنہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری جو حدیث سے ملتی جلتی اصطلاحات ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو حدیث کے ساتھ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اثر، ٹھیک ہے، اثر کا مطلب ہے نشان، اور محدثین کے نزدیک جو ہے وہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ان کے اقوال اور فرمودات ہیں۔ مرفوع ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یہ نسبت کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سند جو ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اگر سند جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو تو اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مرفوع ہے، اور اگر وہی سند صحابی تک پہنچے تو وہ موقوف ہے۔ اور علم حدیث میں جو مقطوع ہے، مقطوع سے مراد یہ ہے کہ اگر تابعی تک وہ سند پہنچتی ہے اور تابعی سے آگے صحابی کا ذکر نہیں ہے تو وہ حدیث جو ہے وہ حدیث مقطوع کہلاتی ہے۔ ایسے ہی جو ہے خبر کے معنی اطلاع اور رپورٹ کے بھی ہیں۔ اس کے بعد علم حدیث جو ہے یہ اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ مسلمانوں کا ایک بے مثال قسم کا فن ہے۔ جس طرح علم فقہ یا اصول فقہ ہے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی ایک قابلیت اور صلاحیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، ایسے علم حدیث جو ہے اس کے ذریعے سے ایکیومولیٹو جو جینیس ہے، یعنی اس قابلیت کے ذریعے سے مسلمانوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فرمودات کو جو ہے وہ جمع کیا اور اسے محفوظ کیا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اسماء الرجال کا جو فن ہے وہ بھی جڑا ہوا ہے، اور یہ فن جو ہے بے مثال ہے، اور اس کی مثال جو ہے دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کے فرمودات ہیں، ان کے افعال ہیں، اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ 6 لاکھ انسانوں کی یا افراد کی حالات زندگی کو محفوظ کیا گیا، اور وہ جو ہے اسماء الرجال کے ذریعے سے ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ حدیث کی صحت پر جو ہے وہ اپنے شکوک کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث کے جو مجموعے ہیں زیادہ تر
وہ 3ری صدی میں مدون ہوئے، اس کے بعد کے ادوار میں ہوئے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شاید اس کے اندر اتنی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ حدیث کا جو علم ہے وہ دراصل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وجود میں آ چکا تھا، اور اس ضمن میں جو ہے وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اقوال بھی ملتے ہیں جس میں حفاظت حدیث کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ اکرام کو ترغیب دی۔ جیسے ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نضر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو کہ جس نے میری بات کو سنا، پھر اسے محفوظ کیا، اسے یاد کیا اور اسے ادا کیا جیسے اس نے سنا۔ ایسے ہی ایک اور فرمان ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعین بیمینک، اس کا مطلب یہی تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد دو، یعنی لکھ لیا کرو۔ ایسے فرمایا کہ قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو جو ہے وہ محفوظ کرو کتابت کے ذریعے سے، لکھنے کے ذریعے سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عامر جو ہیں وہ احادیث جو ہے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ جو ہے کچھ نے ہینڈ ریس کیا، اگر کسی کا کوئی سوال ہے یہاں تک پوچھ سکتا ہے، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی، کسی کا ہے سوال؟ کسی نے ہینڈ ریس کیا تھا، اگر غلطی سے ہو گیا تو پھر میں آگے چلتا ہوں، اگر ہے تو سوال کر سکتا ہے۔ جی سر کنٹینیو رکھیں، کوئی سوال نہیں ہے جی۔ ہاں جی، کوئی ایک بندہ کنفرم کر دے میری آواز کلیئر ہے اور باقی سب کچھ اگر واضح ہے، اسکرین بھی ٹھیک شیئر ہو رہی ہے، تو پھر میں آگے چلوں بجائے اس کے کہ آپ کو مسئلہ ہو۔ سر سب چیزیں کلیئر ہے اور آواز بالکل صاف آ رہی ہے۔ آپ کی جو ہے نا پک بھی ویڈیو بھی ٹھیک چل رہی ہے۔ چلیں یہ آگے چلتا ہوں، ہوپسو جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہوگا سب کچھ۔ اچھا، اس کے بعد حدیث کے مختلف موضوعات ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کے مختلف موضوعات ہیں۔ حدیث کے اندر عقائد پہ، احکام پہ، آداب و اخلاق پہ، رقاق پہ، رقاق سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن سے دل جو ہے نرم ہوتے ہیں، تفسیر ہے، تاریخ و سیر ہے، شمائل ہے، فتن ہے، مناقب ہے، اشراط الساعہ ہے، یہ بڑے موضوعات ہیں جو حدیث کے اندر جو ہے وہ زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کتب حدیث کی اقسام ہیں۔ حدیث مختلف بنیادوں پر حدیث کی کتابوں کو مختلف نام دیے گئے۔ مثال کے طور پہ ایک مشہور اصطلاح ہے جامع۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جامع سے مراد کیا ہے؟ تو جامع جو ہے وہ حدیث کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر جو سابقہ میں نے آپ کو عنوانات بتائے ہیں ان میں سے کم از کم 8 عنوانات ہوں جن کا ذکر یہاں پہ سلائڈ پہ بھی کیا ہوا ہے کہ عقائد سے متعلق احادیث ہوں، اس میں احکام سے متعلق ہوں، اور رقاق سے متعلق احادیث ہوں، یا پھر آداب سے متعلق ہے، اور ایسے ہی تفسیر سے متعلق احادیث ہیں، شمائل سے متعلق ہیں، اور تاریخ و سیر سے متعلق احادیث ہیں، فتن سے متعلق احادیث زہد و اخلاق بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 8 موضوعات اگر کسی کتاب کے اندر ہیں تو حدیث کی اس کتاب کو جو ہے وہ جامع کہا جاتا ہے۔ ایسے جو ہے وہ جی کس نے ہینڈ ریز کیا؟ جی ایمن بٹ، کیا آپ کا سوال ہے؟ سر احادیث شمائل کون سی ہوں گی؟ جی آپ پوچھیں، آواز نہیں آ رہی آپ کی مجھے۔ سر احادیث شمائل اور احادیث فتن کون سی ہوں گی؟ آئی تھنک غلطی سے جو ہے وہ ہینڈ ریز کیا ہے۔ نہیں سر میں کہہ رہی ہیں سر وہ احادیث شمائل کا پوچھ رہی ہیں کہ وہ کون سی احادیث ہیں، احادیث شمائل کا پوچھ رہی ہیں۔ جی آواز میری بالکل بھی نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری آواز نہیں آ رہی، سب کو نہیں آ رہی؟ سر آواز آ رہی ہے، آواز یا نہیں آ رہی؟ سر آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، جن کی نیٹ پرابلم ہے اپنی ان کا مسئلہ ہوگا، آپ کی آواز میں بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ تو کائنڈلی دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ کریں باقیوں کو بھی، سر کو وہ بیان کرنے سے بعد میں کویسچن کر لیجیے گا۔ کلاس اینڈ میں کوسچن کر لینا۔ سر آپ جاری رکھیں کائنڈلی، یہ چیزیں کافی ضروری ہیں تاکہ ہم جلدی ان کو کور کر سکیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی سر بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، تو میں پریشان ہوتا ہے کہ میں ایسے ہی بولتا رہا ہوں اور آپ تک آواز نہیں آ رہی۔ سر ان کا آواز آ نیٹ رہی ہے ہوگا۔ آپ کو؟
چلیں بہت شکریہ. میرے خیال میں ان کے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہے تو کلیئرٹی ہے. چلیں بہت شکریہ جی. کوئی ایک بندہ اپنے ذمہ لے لینا, وہ ذرا میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا رہے گا, بتاتا رہے گا اگر کوئی مسئلہ بتا دیا کرے گا. جی سر ٹھیک ہے. چلیں جی کائنڈلی مائک اپنے میوٹ کر لیں, دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ کریں سب کو. کچھ لوگ مائک آن کر کے بیٹھے. کالرز پلیز سر کو ڈسٹرب نہ کریں. اچھا جی, اس کے بعد اب ہم حدیث کی اصل میں کتب جو ہیں ان کی اقسام پڑھ رہے ہیں. کلیئر ہے نا میری آواز سب تک؟ جی سر بالکل واضح آواز آپ کی آ رہی ہے. بہت شکریہ. اچھا, حدیث کی جو مختلف کتب ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ پروفیسر مسٹر صفدر صاحب ہیں اس میں گروپ میں بیٹھے ہیں. السلام علیکم سر. سر آئی تھنک آپ ہینڈ فری کے بغیر آپ کی آواز صاف آ رہی تھی, ابھی تھوڑی آواز آپ کی ہو گئی ہے. اچھا آپ ٹھیک ہے ہینڈ فری کے بغیر؟ جی ہینڈ فری میں نے اتار دیا ہوا ہے. جی سر آواز ویسے بھی آپ کی ہینڈ فری کے ساتھ بھی ٹھیک تھی, اب بھی ٹھیک ہے. لیکن پتہ نہیں میرے جو اسپیکر ہیں وہ کیوں نہیں چلتے. مجھے تھوڑی سی سیٹنگ کرنے دے اس کی. ہینڈ فری کے بغیر سر آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے. جی آپ مجھے بتائیں کلیئر ہے؟ یس سر بالکل اوکے سر, آپ جاری. چلے بہت شکریہ. ہینڈ فری نہیں لگاتے میرے خیال میں, اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے. اچھا جی, جامع کا میں نے بتا دیا. ہم بات کر رہے تھے کتب حدیث کی مختلف اقسام پر. جامع کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو جامع حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں یہ جو بیان کیے میں نے 8 عنوانات یا موضوعات یہ شامل ہو. سنن حدیث کی وہ کتاب ہے کہ جس کی ترتیب فقہی ابواب کی ترتیب سے ہو. جیسے فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں جس میں کتاب الطہارہ پہلے ہے, پھر کتاب الصلاح ہے, زکاہ ہے. اگر اس ترتیب سے احادیث کی کتاب لکھی جائے اور جمع کی جائے تو ایسی حدیث کی کتاب کو جو ہے وہ ہم سنن کہتے ہیں. اس کے بعد ایک حدیث ہے, حدیث کی کتاب ہے موجم. اس سے مراد وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں مصنف ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے شیوخ کی روایات جمع کرے. مطلب وہ بتایا کہ میں نے اس شیخ سے یہ والی روایات سنی, 15 20 یا 30 جتنی بھی روایات اس نے, پھر دوسرے شیخ کا نام لے اور اس میں وہ جو اپنے اساتذہ ہیں ان کی روایات کو اگر جمع کر دے تو ایسی کتاب کو موجم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے امام طبرانی کی ہیں موجم. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موجم کون سی کتاب ہے اور پھر مشہور جو موجم پہ کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں. تو اس طرح کے جو ہے وہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. ایسے مستخرج جو ہے, مستخرج سے مراد جو ہے وہ حدیث کی جو ہے وہ کتاب ہے کہ جس میں مصنف کسی سابق مصنف کی روایات کو جو ہے اپنی سند کے ساتھ روایت کرے تو ایسے اس سے مستخرج کہا جاتا ہے. جیسے مستخرج اسماعیلی علی صحیح البخاری. ٹھیک ہے. اچھا ہماری میٹنگ میں 10 منٹ رہ گئے ہوئے ہیں, تو 10 منٹ کے بعد آپ اسی لنک سے دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, تو اس میں پھر ہے مستدرک. مستدرک ایسی حدیث کی کتاب ہے کہ جس میں ایسی روایات ہوں جو کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق ہوں لیکن اس نے وہ اپنی کتاب میں شامل نہ کیا ہو, تو اسے کہتے ہیں مستدرک. اس کی ایک مثال جو ہے وہ مستدرک حاکم ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک جو چیزیں بیان ہوئیں وہ دراصل ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا جو پہلا خطبہ ہے محاضرات حدیث کے اندر, جو حدیث ایک تعارف کے حوالے سے ہے, وہ بیان ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا خطبہ. السلام علیکم سر. السلام علیکم. یہاں پہ حافظ محمد یاسر اور یہ
دوسرا ان کا جو ہے وہ ٹاپک وہ ہے جی علم حدیث کی ضرورت و اہمیت. ٹھیک ہے. اب علم حدیث کی جو ہے وہ ضرورت اہمیت ایک تو عمومی اعتبار سے ہے, یعنی عمومی طور پہ اس کا فائدہ. دوسرا خاص طور پہ جو ہے علم حدیث ماخذ شریعت کے طور پہ چونکہ اس کا استعمال ہے, اس لیے بھی یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد سنت سے مراد, پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے کہ سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جو طریقہ متبع ہے, یعنی جس کی اتباع کی جاتی ہے, جس پہ مسلمان جو ہے وہ عمل کرتے آ رہے ہیں. سنت کی اقسام پھر بیان کی ہیں انہوں نے کہ سنت جو ہے وہ سنت قولی ہے, سنت فعلی ہے, سنت تقریری ہے. اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ بارہا پڑھ چکے ہیں, اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اچھا دیکھیں حدیث کے مقابلے میں جو دیگر مذاہب ہیں ان کے صحائف کی حیثیت کیا ہے. جہاں تک دوسرے انبیاء کی زندگیوں کا یا ان کی سنتوں کا تعلق ہے, ان کے افعال و اقوال کا تعلق ہے, تو وہ اس طرح سے محفوظ نہیں کی گئی. اب اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان کے متبعین بہت بڑی تعداد میں ہیں, لیکن باوجود اس کے جو ہے ان کی سنتیں جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے محفوظ حالت میں نہیں ملتی جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر ہے جی کتاب الہی اور ارشادات انبیاء میں بنیادی فرق ہے. کتاب الہی جو ہے وہ عمومی اصول فراہم کرتی ہے, اس کے مقابلے میں جو تفصیلات ہیں یا عملی مظاہرہ جو ہے وہ انبیاء کرام جو ہیں ان کے ارشادات سے اور ان کے افعال سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا جو تحفظ ہے اس کے لیے کون سی 10 ایسی چیزیں ہیں یا کون سے 10 ایسے علوم ہیں جن کو محفوظ کیا گیا ہے. متن ہے, قرآن کے متن کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے, اس کے لیے معنی کا, تو اس میں دیکھیں آپ حدیث کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا گیا. زبان, عربی زبان کو, تعامل امت کو بھی محفوظ کیا گیا اور اس ماحول کو بھی جو ہے وہ محفوظ کیا گیا. پھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا گیا تاکہ ایک عملی جو نمونہ ہے وہ سامنے رہے. پھر اس کے بعد علم انصاب ہے, اس کو بھی محفوظ کیا گیا. علوم سیرت کو اور احوال صحابہ کرام جو ہیں ان کو بھی محفوظ کیا گیا. اسماء الرجال کے بارے میں ہے کہ یہ علم بھی جو ہے یہ دراصل اسی پر ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے حدیث کو محفوظ کیا گیا اور حدیث جو ہے فردر قرآن مجید کو ایکسپلین کرتی ہے. اس کے بعد قرآن و سنت کا جو باہمی تعلق ہے وہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ماخذ شریعت میں ظاہر ہے یہ دونوں جو ہیں قرآن و سنت جو ہیں دونوں بنیادی ماخذ شریعت کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں, اور ان دونوں کا جو ہے بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن ایک تنے کی حیثیت رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ جو سنت ہے وہ اس کی شاخیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی قرآن اصول دے گا, اصول و کلیات قرآن مجید دیتا ہے, اور ان اصول و کلیات کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے. اس کے بعد محدثین کی کچھ اقسام ہے یا اس سے متعلقہ کچھ اصطلاحات ہیں, وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ محدث سے مراد کیا ہے, اور مسند ہے, مسند بلکہ یعنی سند بیان کرنے والا, حافظ ہے, الحجہ ہے, حاکم ہے, امیر المؤمنین فی الحدیث. ٹھیک ہے. تو ان اصطلاحات کو بھی دیکھ لیں کہ محدث جو ہے اس سے مراد حدیث بیان کرنے والا, سند, اور باقی کی جو اصطلاحات ہیں اس میں ایک خاص تعداد ہے کہ جس میں ان کو احادیث جو ہے وہ انہوں نے روایت کی ہیں اور بیان کی ہیں. جیسے ابن حجر اسقلانی کے بارے میں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی جو ہے ان کو حافظ کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا جاتا ہے. ایسے ابن تیمیہ کو, ابن قیم کو بھی, کم از کم جن کو 1 لاکھ احادیث جو ہے وہ زبانی سند کے ساتھ یاد ہوں. اور الحجہ کہتے ہیں کہ 2 سے 5 لاکھ احادیث جو ہے اگر کسی کو یاد ہوں تو اس کو حجہ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. اس کے بعد حاکم ہے کہ جتنا بھی ذخیرہ احادیث ہے اگر وہ یاد ہے تو وہ حاکم کہلاتا ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث سے مراد میں جو مشہور شخصیات ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ اس میں سفیان ثوری ہیں, اور ابن مبارک ہیں, عبداللہ بن مبارک, احمد بن حنبل ہیں, اور امام مسلم ہے جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. تو یہ تھا جی دوسرا خطبہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا, جس کا جو ہے وہ خلاصہ اور سمری جو ہے میں نے. ٹھیک ہے. ابھی یہ 2 خطبات ہو گئے ہیں. تیسرا شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ اس میٹنگ کو اینڈ کریں گے کیونکہ 3 منٹ رہ گئے, اور اس کے بعد جو ہے آپ اسی لنک کے ذریعے سے دوبارہ میٹنگ جوائن کر لیں. میں کوشش کرتا ہوں ایک اور لنک بھی جو ہے وہ شیئر کر دوں, کچھ لوگ جوائن نہیں کر سکے, تو جو اس لنک سے جوائن نہ کر سکیں تو وہ دوسرے لنک سے جوائن کر سکتے ہیں.
बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।